ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور اس کے بعد ایک نئے حکم نامے کے مطابق اب جو بھارتی فوج ہے وہ بارڈر سیکیورٹی فورسز، وہاں کی پیراملٹری فورسز اور اس طریقے سے جو دیگر عہدیدار ہیں وہ بغیر این او سی جو ان کے محکمہ داخلہ کی طرف سے پہلے ملتا تھا 1971 کے اندر ایک سرکلر جاری ہوا تھا، اب وہ سرکلر اس این او سی کے بغیر مقبوضہ کشمیر میں سرزمین جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جو زمین ہے اس کو خرید سکیں گے۔ دیکھیے یہ ایک انتہائی شرمناک قسم کی حرکت کی ہے بھارت نے کہ جہاں وہ ایک تو ہندو آبادی کو لا کے وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کشمیریوں کی زمینوں پہ اونے پونے قبضہ کریں گے۔ ہیلو دوستو، ایک پھر سے پاکستانی نیوز چینل کے پینلسٹس کے بیچ ہوئے ڈسکشن کو ہم ریویو کر رہے ہیں، اور اس ریویو میں جو خاص ہائی لائٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی پینلسٹ کشمیر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ یہ آپس میں بتا رہے ہیں کہ مودی بہت جلد کشمیر صرف کشمیریوں کا نہیں رہنے دے گا، وہ پورے ہندوستان کا بنا دے گا۔ ویسے 370 اور 35 ہے تو ایک سال پہلے ہی 5 اگست 2019 کو مودی نے ایبروگیٹ کر لیا ہے، لیکن اب اس کی پلاننگ ہے کہ ہر پارٹ، انڈیا کے ہر پارٹ سے کچھ لوگوں کو شفٹ کر کے کشمیر میں بسا دیا جائے۔ تو ڈسکشن کر رہے ہیں یہی کہ کیسے مودی بہت جلد ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے کچھ لوگوں کو کشمیر میں بنا کے کشمیر کی جو ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کرے گا تاکہ صرف وہاں پہ جو مسلم میجورٹی ہے وہ نہ رہے۔ آئیے اس پینلسٹ کے ڈسکشن کو سن کے یہ جو سارا آج بھگت رہے ہیں کشمیری، یہ در حقیقت ان لیڈرز کا کیا دھرا ہے جنہوں نے 1947 میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہ بننے دیا، نیشنل کانفرنس خاص طور پہ، اور وہ آج بھی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ تقریباً غداری پہ اتری ہوئی ہے۔ جی وہ وقت تھا کہ جب اس زمانے میں مسلم کانفرنس نے 1947 میں مئی کے مہینے میں، یعنی جو تقسیم ہند کا وقت تھا اگست کا، اس سے پہلے انہوں نے قرارداد پاس کی تھی عراق پاکستان کی، جو کہ ہم نے پچھلے دنوں اس کو سیلیبریٹ کیا، مئی بلکہ جولائی کے مہینے۔ اب وہ قرارداد جو تھی اگر اس کے رستے میں رکاوٹیں نہ آتی تو یہ کشمیر اس قرارداد کی روح سے پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا، اور کشمیر کے مسلمانوں کی ساری ان کی مذہبی آزادی، ان کا کلچر، ہر چیز جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی اور وہ محفوظ رہتی۔ آج وہ ایک آزاد خدا میں اپنی زندگی گزار رہے۔ لیکن یہ آج جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی تشویشناک ہے۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیے کہ فاروق عبداللہ اور اس کے بیٹے کو عمر عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا، جبکہ محبوبہ مفتی ابھی بھی قید و بند کی سہولتیں جھیل رہی ہیں، وہیں پہ ہیں، اور کچھ 6-7 ہزار کشمیری ینگ لیڈر جو ہیں، ینگ یا اولڈ بھی سارے، خاص طور پہ جو حریت کے لیڈر ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں جو پھر سازش کا ایک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ جو ہیں یہ پھر ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت احتجاج کریں گے اور اس پہ شور شرابہ ہوگا اور آپ واپس کشمیر کو ایک ریاست کا درجہ دے دیں۔ اب ریاست کا درجہ دے دینے سے وہاں پہ پھر وہ اسمبلی وغیرہ آ جائے گی، لیکن ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بدلے گا نہیں، وہ بھارت کا حصہ جو بنایا گیا ہے وہ وہی رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A جس کو ختم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کہ شہریت کا مسئلہ آیا، جس کی وجہ سے باہر سے لوگوں کو آگے آباد کرنے کی بات آئی، اس کی اس کو ختم کرنے کی بات نہیں وہ کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک نورا کشتی ایک ڈرامہ ہے کہ وہ عمر عبداللہ کو بیانات وغیرہ دے رہا ہے اور اندر سے پھر یہی غدار پھر ملے ہوئے ہیں ہم سے، اور نتیجہ یہ کہ یہ جو آج خون خرابہ وہاں پہ ہے یہ جاری رہے گا۔ کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے وہ انہی کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ان غداروں کی وجہ سے وہ ناکام ہوگی اور کم از کم اس میں مشکلات آئیں گی۔ یہ وہ مسئلہ ہے، یہ دکھ ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں آج بھی بھارت کو وہ کوئی نہ کوئی لیڈر ایسے مل جاتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے ہیں، جسے آپ ضمیر فروش کا نام دیتے ہیں۔ ضمیر فروش جو لوگ ہیں وہاں، اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور مودی سرکار کو نہ روکا گیا
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے شرمناک اقدامات کر کے ان کا کہاں تک وہ جا سکتے ہیں؟ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے آرٹیکل 370 اور 35A کے ختم ہونے سے پہلے جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ کشمیر کے اندر جو شہری ہیں ان کی شہریت کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ مقرر کی ہوئی تھی کشمیر کی اپنی اسمبلی. جی. لہذا وہ ہی طے کرتے تھے کہ کشمیری کون ہے اور کس کو حق ہے یہاں رہنے کا یا زمین لینے کا. بالکل. اس کے فوائد و ضوابط انہوں نے طے کیے ہوئے تھے، اور پھر کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا جبکہ وہ کشمیر کے اندر اپنے قوانین بنا سکتے تھے. اب وہ چیز ختم ہو چکی. چنانچہ شہریت کا قانون اور یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھارت نے بھی بتائی کہ جناب 10 سال جو کوئی وہاں پہ رہ لے تو سرکاری ملازم ہے، 10 سال اگر وہاں وہ وقت گزار یا لیتا ہے 15 سال سے رہ رہے ہیں یا اس نے 10ویں اور 12ویں کے پیپرز وہاں سے دیے ہیں اس طریقے سے. امتحان دیا ہے میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ کا. بالکل. یہ کہ یہ 10 سال کی رہائش کا یہاں پہ وہ اپنا پتہ دے دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ جی میں فلاں پتے پہ رہنا ہوں، صحیح. اور 10 سال وہ کہیں اور رہتا ہے لیکن اس کی شہریت یہاں کی بن جاتی ہے کیونکہ اس نے 10 سال ایک پتہ پر گزارے اپنے کاغذوں کے اوپر. تو یہ فراڈ جو بھارت نے کیا ہے یہ سارا انہوں نے اس مفاد کے لیے کیا جہاں وہ کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب بدلنا چاہتے ہیں. مقصد ان کا یہی ہے کہ اس میں 2 طرح کی آبادی آئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ فوجی لوگ جو ریٹائر ہو چکے ان کو آباد کیا جائے، کچھ کو یہ پاکستانی کشمیر سے آئے ہوئے مہاجر کے نام پہ وہ وہاں پہ آبادی گھسانا چاہتے ہیں. اور تیسرا ہے جو BJP کے لوگ، جی انتہا پسند ہے، جو وہاں پہ وہ ہے جو وہاں پہ خون خرابے کا. اگر وہاں کے مسلمان اس معاملے میں احتجاج کرتے ہیں، کوئی احتجاج میں پتھراؤ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو BJP کے لوگوں کو لا کے انہوں نے آباد کیا وہاں پہ یا کر رہے ہیں، یہ در حقیقت BJP کے گنڈے ہیں. ان سے یہ قتل و غارت کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے کہ بھارت نے وہاں پہ اپنی فوج کی تعداد چونکہ بہت بڑھا دی تھی، تقریباً 9-10 لاکھ کے قریب اب ان کے مسلح افواج ہیں، جس میں ان کی بارڈر سیکورٹی فورس ہے، اس میں فوج بھی ہے، ان کی پولیس بھی ہے. اب یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے رہائش کا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا کہ لوکل اسکول کالجز چونکہ بند ہیں تو ان کی بلڈنگیں ان کے ہاتھے لے کے تو وہاں جا کے یہ بیٹھے ہوئے. لیکن اب وہ وہاں پہ اپنے پرماننٹ اسٹرکچر بنانے لگے ہیں. چنانچہ اس پہ بھی کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضے ہیں، جہاں جاتے ہیں جا کے زمین سلیکٹ کی اور وہاں پہ ایک اپنی مرضی کی، ان کو کوئی قیمت ادا کی اور وہ نہیں مانتے، وہ دینا نہیں چاہتے تو زبردستی کی اور زمین لے کے تو وہاں پہ بلڈنگیں بنانے کا چکر ہے. سو نیچرلی وہاں پہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فوج بھی موجود رہے گی، مسلح افواج رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ BJP کے گنڈے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ریٹائر فوجی ہوں گے. نتیجہ یہ کہ یہ سارا کشمیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آبادی کے تناسب کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جیل خانہ بن جائے گا اصلی کشمیریوں کے لیے. ان کشمیریوں کے لیے جو جن کا حق ہے وہاں رہنے کا، جن کی زمین ہے وہ بیچارے اپنی ہی زمین پہ قیدی ہو کے رہ جائیں گے. تو یہ ایک شاخسانہ ہے جو وہاں پہ ابھی انہوں نے چھیڑا ہے بھارت نے، اور یہ انتہائی گھنونا، انتہائی قابل مذمت